السلام علیکم ویورس، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم IEEE کے 39 ملٹی ٹاپک سمپوزیم میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت منیب خواجہ صاحب ہیں جو کہ سسٹینیبل انرجی کے میں ایز اے کنٹری مینیجر ہیں، اور ہم ان سے جانتے ہیں اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے. آج ان کا ایک ٹیکنیکل پیپر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا اپنا، تو اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. جی منیب صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اس ملٹی ٹاپک سمپوزیم کے حوالے سے. جی، یہ IEEE کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. نارملی IEEE پھر الیکٹرانکس والے ایریا پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو اس وقت جو نیڈ بات ہو رہی ہے AI کی، انفراسٹرکچر کی، ڈیجیٹائزیشن کی، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی یہ انیشیٹو رکھا، اور انہوں نے لوگوں کو یہاں پر موقع فراہم کیا کہ وہ آ کے جو ڈیجیٹائزیشن ہے اور اس کی وجہ سے جو نئی چینجز آ رہے ہیں اور ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں، AI کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان سے نتیجے پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سب پہ بھی لوگوں کو موقع دیا. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. اچھا، آج منیب صاحب آپ نے اپنا ٹیکنیکل پیپر بھی پریزنٹ کیا ہے، تو اس کا کیا ٹاپک تھا ہمارے ویورز سے بتائیں، اور انڈسٹری میں اس کا کیا بینیفٹ ملے سکتے ہیں. بیسیکلی میرا ٹاپک ڈیٹا سینٹر سے ریلیٹڈ تھا، اور ڈیٹا سینٹرز کیونکہ جیسے ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو ڈیٹا سینٹر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، بیکاز ڈیٹا سینٹرز ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی ساری انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے اور پھر وہ آگے استعمال ہوتی ہے. تو میرا ٹاپک جو تھا وہ ڈیٹا سینٹرز کی ہائی اویلیبلٹی کا، اس کے خاص کر دو انفراسٹرکچر ہوتے ہیں، پاور اور کولنگ. تو ان انفراسٹرکچرز پہ تھا کہ ان کو کیسے آپ ہائیلی اویلیبل بنا سکتے ہیں. ہائیلی اویلیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا سینٹر ہر وقت جو ہے وہ ریڈی ہو، جب بھی کوئی انفارمیشن جو بھی کوئی استعمال کرنا ہو تو وہاں سے انفارمیشن آ سکے اور وہ چل رہا ہو. اچھا، ڈیٹا سینٹر پہ ورک بہت سارے کر رہے ہیں لوگ، انڈسٹری بھی اس کی طرف توجہ دے رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کتنا زیادہ اس میں ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنا اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید ماشاءاللہ سے آگے اس میں اپرچونیٹیز ہیں. ڈیٹا سینٹرز اگر ڈیٹا سینٹر مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک ڈیٹا سینٹر کمرشل یوز کا ہے اور ایک ڈیٹا سینٹر ہے لوگ پرسنل یوز یعنی کارپوریٹ کے یوز کا. تو دونوں میں گروتھ ہے، کیونکہ جیسے ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ جائیں گے تو ہم جیسے آپ بات کریں، آپ فون پکڑتے ہیں تو ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں، آپ ATM استعمال کرتے ہیں تو ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں، بزنسز جو ہیں وہ جو ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں، اپنی انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں تو ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں. یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ کہیں پہ جنریٹ ہوتا ہے، پھر ٹرانسمٹ ہوتا ہے، پھر اسٹور ہوتا ہے، پھر یوز ہوتا ہے. تو ڈیٹا سینٹر یہ سارا کام کریں. تو جیسے یہ ڈیجیٹل ورلڈ بڑھ رہا ہے تو ڈیٹا سینٹر کی نیڈ تو پہلے سے بہت زیادہ ہے، اس میں انرجی ڈیمانڈ بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے اندر اس کا ابھی بہت ہی گروتھ اویلیبل آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کہ بہت سارے ڈیٹا سینٹر بن بھی رہے ہیں کمرشل لیول پہ بھی، اور یوزر کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہے. اچھا منیب صاحب، اس میں جو کرپشن بھی ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سائبر کرائمز کے حوالے سے آپ دیکھیں، تو اس پہ کیا ورک ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے سیکیور کیا جائے؟ دو ایریاز ہیں. میرا ٹاپک تو فزیکل انفراسٹرکچر پہ تھا، لیکن یہ دونوں طرف کام ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ ڈیجیٹائز ہوتے ہیں تو اب لاز بن رہے ہیں، سائبر سیکورٹی کے لا اویلیبل ہیں. دین یہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن اویلیبل ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹا سینٹر سے آنے والی انفارمیشن کو اور جو یوز کی استعمال ہے ان کو کیسے سیکیور بنانا ہے. تو بینکنگ کے لاز اویلیبل ہیں جو وہاں پہ کرتے ہیں. سائبر کرائم والے جو کی آپ بات کر رہے تھے اس کے لیے بھی تو وہ بھی سیکورٹی کے میئرز کرتے ہیں، اپنے سسٹم کو روبسٹ اور ریزیلینٹ بنا رہے ہیں. تو یہ دونوں اینگل پہ کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے یہ کام بڑھے گا رسک تو بڑھے گا، لیکن پھر اس کے سولوشنز بھی اویلیبل ہیں. بہت بہت شکریہ منیب صاحب. تھینک یو ویری مچ.